جی السلام علیکم، میں ہوں شاہد صدیق، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی ون۔ اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ان کا نام ہے سید فرحان جوید۔ یہ لیکچرار ہیں لا بزنس میں، اور یونیورسٹی آف لا میں گلبرگ میں یہ ٹیچنگ کرتے ہیں اور وہاں پر لیکچر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ ٹیچنگ کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ ان کی کیا مصروفیات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک تو بات میں ذرا کریکشن کر دوں کہ میں یونیورسٹی آف لاہور میں بزنس لا پڑھا رہا ہوں۔ تقریباً 8 سال کے کم و بیش عرصہ ہو گیا مجھے یہاں یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھاتے ہوئے۔ اصل میں جو میرا شعبہ ہے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور یعنی مینجمنٹ سائنسز ہے۔ تو اس میں 3 سبجیکٹس میرے میجر رہے ہیں جب سے یہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور مینجمنٹ سائنسز کے طرف آیا ہوں میں۔ ایک ٹیکسیشن، بزنس ٹیکسیشن، اس میں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس وغیرہ جو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ میں جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر بزنس لا، مرکنٹائل لا ہے۔ اور مرکنٹائل لا کی مصروفیت کی وجہ سے اب سارا فوکس مرکنٹائل لا کی طرف ہی ہے، تو اس لیے تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 4 سے 5 سال تو ہو چکے ہیں صرف یہی سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے۔ ابھی یہاں پہ جو یونیورسٹی میں آپ کلاس لے رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس کی کلاس؟ یہ اسٹوڈنٹس ہر سمیسٹر میں ویری کرتا ہے۔ کچھ یعنی سمیسٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایڈمیشن زیادہ ہوتے ہیں، اور کچھ سمیسٹرز ہوتے ہیں کہ جن میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہوتی ہے جو ایڈمیشن لینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن اوورال دیکھا جائے تو تقریباً ایک وقت میں جو لیکچر وغیرہ میں دے رہا ہوتا ہوں تو یہ ایک کلاس کی اسٹرینتھ جو ہے نا ویری کرتی ہے تقریباً 25 30 ٹو 70 راؤنڈ اباؤٹ۔ سر اس کے علاوہ ہوم ٹیوشن وغیرہ یا جو آپ مطلب آؤٹ ڈور کسی کو؟ ہوم ٹیوشن میں نے ایک آدھ بار پڑھائی ہے، بلکہ جب سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تب سے ایک مرتبہ پڑھائی ہے، اور اس سے پہلے 1 2 مرتبہ پڑھائی ہے۔ لیکن یونیورسٹی میں آ کے اور یا اس سے پہلے کی اگر بات کروں تو ہوم ٹیوشن میں اصل میں جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ بہت مجروح ہوتی ہے۔ اب کیونکہ میں ویسے بھی صرف ایک استاد نہیں ہوں، صرف ایک معلم نہیں ہوں، بلکہ میں کسی اور انداز سے تعلیم کو دیکھتا ہوں، تو اس لیے میرا تعارف ہی ایجوکیشنسٹ کے طور پہ جو معروف ہے۔ تو یہ جو جس طرح کا نظام چل رہا ہے ہماری تعلیم کا، اب اس میں پہلی تو یہ ضرورت ہے کہ والدین کی تربیت کی جائے، وہ میں ہر ٹیوشن میں تو نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی ٹیچر ہو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے پھر ہوم ٹیوشن کو بالکل ہی خیر بات کہہ دیا کہ ابھی اس پہ محنت نہیں کی جا سکتی، بہت سے اور شعبے ہیں جن پہ محنت زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں نا بزنس جو کیا نام ایجوکیشن ہے اس کا ایک شعبہ ہے کمرشل لا نا، جس کا تعلق سارا بزنس سے ہی ہے کہ تجارت کے حوالے سے کون سے قوانین ہیں۔ سر اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے؟ جی اکنامکس بھی بزنس اسٹڈیز میں ہی ایک سبجیکٹ آتا ہے۔ لا کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ بھی اصل میں بزنس ہی ہے، یعنی بزنس میں ہی جو لا کا جو پورشن ہے یعنی وہ اٹیچ ہے، تو اسی لیے یہ بزنس لا اصل میں اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بزنس سے ریلیونٹ ہے۔ دوسری ایک بات اور میڈیکل تھی یا انجینئرنگ تھی، تیسری وہ چیز تھی جو ان دونوں میں کوئی نہیں جا سکا، کسی کے مارکس اچھے نہیں آئے یا کوئی ویسے نہیں جا سکا، یا تو وہ آرٹس کی طرف آتا تھا، اور آرٹس میں اتنے شعبے نہیں تھے، لیکن بس ایف اے بی اے اور ماسٹر اس طرح ہو جاتا تھا۔ تو ماسٹر کا تو خیر ٹرینڈ پہلے تھا بھی کم، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس طرف لوگوں نے یعنی اس پہ محنت کی اور نئی نئی برانچز انٹروڈیوس ہوئیں۔ اور یہ جو جرنلزم ہے، کیونکہ میرا خود اس سے تعلق ہے تو میں لکھ رہا ہوں مختلف اخبارات میں، مختلف چینل یعنی کیا نام ہے لوکل اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں لکھا ہے، تو اس لیے یہ ایک پوری ایک یہ الگ سے فیلڈ ہے، ایک شعبہ ہے۔ لیکن اس دور میں فرق اتنا ہے کہ کمپٹیشن بہت ہے، اس لیے لوگ بہت ہیں ہر شعبے میں کام کرنے والے، لیکن آگے وہی آتے ہیں کہ جن میں ایک اپنا ایک شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، تو وہ آگے آ جاتے ہیں، اور جو صرف ایک ٹرینڈ کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ ہماری سوسائٹی کا نا ایک المیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ٹرینڈ کی طرف بھاگتے ہیں کہ جس چیز کا ٹرینڈ ہے بس اس طرف بھاگ پڑتے ہیں، اور دوسرا جو بہت بڑا ایشو ہے نا ہماری تعلیم کے نظام میں جو ایک فلا ہے، وہ اکثر پلیٹ فارم پہ میں بات کرتا ہوں مختلف حوالوں سے،
کہ ہماری تعلیم کا جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے تعلیمی نظام کا، وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو یعنی پریکٹیکل ایجوکیشن کم دے رہے ہیں، بہت نہ ہونے کے برابر دے رہے ہیں، پریکٹیکل ایجوکیشن دے نہیں رہے ہم. اب مثلا ہم یہ بزنس کی بات کریں، مثلا ایم بی اے ہے یا یہ کہ بی کام ہے وہ یا ایم کام ہے، اب یہ فیلڈ وہ ہیں جو بزنس سے ریلیٹ کرتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ اس قابل ہوں کہ جیسے ہی یہ ڈگری کر کے نکلیں تو پھر یہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں اور بہت سے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنیں. لیکن ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب یہ ڈگری کر کے کوئی نکلتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کا فوکس ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی جاب ملے، وہ جاب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے اکثریت اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ جاب کی طرف جانے کے چاہتی ہے تو پھر جاب کم ہے، جاب کی اپرچونیٹی بڑھانے کی بجائے ہم جاب کو یعنی ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے میں تو اسٹوڈنٹ کو ایک میسیج دیتا ہوں کہ دیکھو آپ کی جو تعلیم کا دور ہے اس میں ایک چیز کو لازمی فوکس کیا کرو، اس دوران آپ کچھ تجربے کرو، اس دوران آپ کچھ اس طرح کی پریکٹیکل لرننگ کرو، تاکہ جیسے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو اس کے بعد آپ پریکٹیکل کچھ اپنا کام کرو. جب آپ اپنا کام کرو گے نا تو اس میں صرف آپ اپنا نہیں سوچ رہے بلکہ ایک معاشرے میں آپ روزگار کے وسائل ذرائع پیدا کر رہے ہو، روزگار کے اسباب مہیا کر رہے ہو، اور پتہ نہیں کتنی فیملیز ہیں کہ جو آپ سے منسلک ہوں گی، جڑیں گی، جس کی بیس پر پھر آپ ایک آگے اپنی بھی گروتھ کا سبب بنو گے اور جو معاشرہ ہے اس کی بھی گروتھ کا ایک سبب بنو گے. تو اس لیے میں اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ نوکری ضرور کریں لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ میری صرف ایکسپیرینس لینے کے لیے کر رہا ہوں. ویژن آپ کا اپنے کام کا ہو، اپنے بزنس کا ہو. سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں بزنس کرنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. یہ کویسچن ایک ایسا ہے کہ دونوں چیزیں میری نظر سے گزرتی رہتی ہیں کہ جو بہت سے لوگ ہیں جو اس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن دوسرے اینڈ پہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارے بزنس کو کرنے کے لیے یا آغاز کرنے کے لیے ایسی کمپلیکیشنز ہیں، ایسی رکاوٹیں ہیں کہ کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ بھی بیچارہ یعنی پریشان ہوتا ہے اور وہ آخر تھک ہار کے بیچارہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے یعنی رزق کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یعنی کچھ لوگ جو بھی جتنا بھی یعنی ان کے پاس وسائل ہیں، وہ وسائل ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ صرف ہم اپنی حد تک محدود رکھیں. بے شک بینک میں پڑے رہیں پیسے، بے شک ان کے جو یعنی وسائل ہیں وہ ان کی حد تک محدود رہیں، دوسروں تک نہیں پہنچ پاتے. اگر دوسروں تک پہنچیں گے تو ان کا اپنا بھی بھلا ہوگا. سر یہ بتائیے کتنے عرصے سے یہاں پہ ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ میں اصل میں یونیورسٹی آف لاہور میں تو آیا ہوں 2012 غالباً اکتوبر میں. تو لیکن جو پڑھانے کا جو شوق ہے، ذوق ہے، وہ تو میرا تقریباً لاہور میں ہم آئے تھے 2001 میں. تو 2001 سے بھی میں نے یعنی پڑھانا شروع کیا تھا یہاں پہ مختلف اکیڈمیز وغیرہ. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آئی سی ایم اے میں ایڈمیشن لیا. الحمدللہ محنت کرنے کا شروع سے ہی شوق ہے اور اتنی محنت بھی کی ہے. اس لیے میرا میسیج ہے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ 24 گھنٹوں میں سے میرا خیال ہے تقریباً 17-18 گھنٹے بھی کئی سال محنت کی ہے. 17 گھنٹے، 16 گھنٹے، اور اس کے بعد جو باقی ٹائم ہے وہ دوسرا. تو یہاں پہ آ کر جب آئی سی ایم میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا خود پڑھ رہا ہوتا تھا، خود میں دیکھتا تھا، کچھ آبزرو کرتا تھا بیٹھ کے کہ کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے تھے جو ان کی بریک لگ جاتی ہے. میں نے پہلا سیمسٹر کر لیا، دوسرے سیمسٹر پہ آگے بریک لگ گئی. تو پھر ان کے لیے میں نے سوچا میں کہ یار ان کو کس طرح آگے نکالا جائے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان کو کہیں نہ کہیں کوئی ڈیفیشنسی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے. ان کو آبزرو کیا میں نے. جب آبزرو کیا پھر ان کو کچھ ٹپس دینی شروع کی. پھر مجھے کچھ دوستوں نے کہا جناب آپ بھی ہمیں پڑھائیں، حالانکہ مجھے سینئر تھے کچھ لوگ. تو پھر ان کو پھر ایک ادارے میں پڑھانا شروع کیا. اس کے بعد پھر مجھے پڑھاتے ہوئے دیکھا تو کالج والوں نے آفر کی اور کئی تعلیمی اداروں نے آفر کی، پارٹنرشپ کی آفر کی، پرنسپلشپ کی آفر کی. پھر میں ایک ادارے میں سٹیزن سائنس کالج میں چلا گیا ایز اے پرنسپل. تو وہاں سے پھر مختلف کالجز میں پڑھانے کا اتفاق ہوا. اور 2012 میں جب میں یہاں آیا تو اس وقت میں پڑھا رہا تھا لیڈز کالج میں. تو وہاں سے چھوڑ کے پھر میں ادھر آیا تھا. سر لاسٹ کویشچن یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کیا شوق ہے؟ میرا اصل میں جو شوق اور ذوق ہے، ایک تو تعلیم و تعلم ہے، پڑھنا پڑھانا، اور دوسرا ہے لکھنا لکھانا. کہ مختلف یعنی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ اگر میں بات کروں تو چند سفر کرنے کا اتفاق ہوا، بلکہ کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے کچھ ٹرپ یعنی آرگنائز کرنے کا بھی موقع ملا. تو اس کے بعد پھر آگے میں نے سفر نامے لکھے الحمدللہ. اس میں یعنی کوشش تو میری یہ تھی کہ ایک تو جو سفر پہ گیا تھا
اس کے لیے بھی ایک یادگار ہو اور دوسرا ایک موٹیویشن بھی ہو اس میں. سر اس کے علاوہ کالم نگار بھی ہیں، کافی اخبارات میں آپ کے کالم بھی چھپتے ہیں. جی الحمدللہ. غالباً 90s کے آغاز کی بات ہے. میں خود ایک چھوٹی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت سے میرے آرٹیکل جو ہیں مختلف اخبارات میں چھپا کرتے تھے. یعنی اپنا کیونکہ اخبار ہے گجرانوالا کی تاریخ کا، یعنی پرانے اخبارات میں سے ایک ہے نوائے گجرانوالا، اور دادا کا بھی ایک نام ہے، قائد صحافت ان کو ایک لقب دیا گیا ہے. تو اس لیے اس وقت تقریباً ہر دوسرے دن ایک آرٹیکل چھپتا تھا. اور 98 سم تھنگ پلس مائنس وہ تو میرا ڈیلی ایک آرٹیکل ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں صبح نکلتا تھا، تقریباً تہجد کے وقت مصروفیت میں شروع ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر رات تقریباً 10 بجے کے قریب میں واپس گھر پہنچتا تھا. 10 بجے پہنچنے کے بعد پھر میں کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا تھا. کچھ میں نے کچھ اسٹڈی کرنی ہے، ریگولر تو میں ان دنوں کر نہیں پا رہا تھا، تو خود پڑھنا، اور اس کے بعد پڑھ کے جب فارغ ہوتا تھا پھر میں ایک آرٹیکل لکھتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کسی نہ کسی اخبار میں سے وہ بھیجنا ہے. جی، بزنس کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ کام نہیں کرتے کہ صرف ٹیچنگ ہی کرتے ہیں، بزنس آف لا کی ٹیچنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ خود بھی بزنس کرتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.